بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہدائیوں، تحفہ جب کسی کو دیا جاتا ہے تو آپ سب لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ تحفہ دینے والا نہایت ہی خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور مربت کے ساتھ تحفہ دیتا ہے، اور جس کو تحفہ دیا جاتا ہے وہ شخص ہر لحاظ سے وہ تحفہ لینے کا حقدار ہوتا ہے، اس کے اندر اس کی اہلیت ہوتی ہے، اور وہ تحفہ وصول کرنے کے بعد اپنا فرض سمجھتا ہے کہ میں نے ہر صورت اس ہستی کی، اس شخصیت کی جس نے مجھے تحفہ دیا، اس کی عزت کرنی ہے، اس کے ساتھ اپنی وفاداری کو ہر صورت میں نے بحال رکھنا ہے، میں نے قائم رکھنا ہے، بلکہ اپنی وفاداری میں مزید اضافہ کرنا ہے۔ اور جب ہم کو یہ معلوم ہو کہ تحفہ جس نے دیا وہ بہت بڑی کوئی ہستی ہے، ملک کا حکمران ہے، تو آپ خود سوچیں جس نے تحفہ دیا ہوگا ان کے اس موقع پر کیا جذبات ہوں گے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر بات کی جائے کہ تحفہ دینے والا، اس کائنات کا خالق، اس کائنات کا مالک، بادشاہ کا بادشاہ، تنہا پوری کائنات کا شہنشاہ، اس نے بہت ہی خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ تحفہ دیا، اور دیا بھی کس کو؟ پوری کائنات میں جو ان کے نظر میں سب سے محبوب ترین ہستی ہے، سب سے زیادہ فرمانبردار ہستی ہے، جو بندگی کے اعلیٰ ترین مقام کے اوپر فائز ہے، تمام مخلوقات میں سب سے بڑھ کر عزت والی ہے، اور ان کو تحفہ دیا بھی زمین پر نہیں بلکہ پہلے آسمان پر بھی نہیں، دوسرے اور تیسرے آسمان پر بھی نہیں، بلکہ ساتویں آسمان پر بھی نہیں، اس سے بھی آگے سدرۃ المنتہا میں، جو کہ آخری حد ہے، جو کہ بلندیوں کی، جو کہ رفعتوں کی، جو کہ سب سے زیادہ سرفرازی کی پیک کا مقام ہے، مقدس ترین مقام ہے، اعلیٰ ترین مقام ہے، وہاں پہنچ کر تحفہ دیا جائے، وہاں آنے پر تحفہ عنایت کیا جائے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ کتنا عظیم تحفہ ہوگا۔ وہ دینے والی ہستی بھی کائنات کی شہنشاہ، لینے والی ہستی بھی ان کی سب سے بڑی، سب سے زیادہ محبوب ترین ہستی، اور سب سے زیادہ اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہونے والی ہستی وہ ہستی ہو، تو آپ خود سوچیں جو تحفہ دیا ہوگا اس کی کیا قدر و قیمت ہو، کیا اس کی قدر و منزلت ہوگی۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ سب جانتے ہیں کہ وہ تحفہ دیا گیا اس موقع پر پنجگانہ نماز کا۔ اس سے پہلے مسلمان نماز پڑھا کرتے تھے لیکن صرف 2 ٹائم کی، لیکن پراپر جو پنجگانہ نماز ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بطور تحفہ فرض کی اس امت پر، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب برات کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے اعلیٰ ترین اور مقدس ترین مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گفتگو فرمائی، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو پنجگانہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ تو اس سے پہلے آپ یہ اندازہ لگا دیجئے کہ یہ کس قدر عظیم ترین، اعلیٰ ترین اور مقدس ترین تحفہ ہے، اعلیٰ ترین عبادت ہے، ایسی عبادت جس کے مقابلے میں دوسری کوئی عبادت اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی، اس کی لیول کی ہے ہی نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو نہایت ہی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، مسرت کے جذبات سے اس تحفے کو قبول بھی کیا اور اس پر کما حق عمل بھی کر کے دکھایا۔ اور آپ صلی اللہ
وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام رفقا نے، صحابہ کرام نے، اہل بیت نے پوری شدت کے ساتھ اور حق کے ساتھ اس تحفے کو قبول کیا اور اس پر عمل کر کے دکھایا۔ ہم سب آج کے دور میں بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، لیکن ہم ایک سوال رکھتے ہیں کہ اس صدی میں یا اس سے متصل جو پچھلی صدی گزری ہے، یہ جو امت مسلمہ ہے، امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ اس تحفے کی قدر کر پا رہی ہے؟ کیا اس کو وہ اہمیت دے پا رہی ہے؟ کیا اس پر اتنا عمل کر رہی ہے جتنا کہ تحفہ دینے والے نے ان سے توقعات وابستہ کی تھی؟ جیسی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل بھی کر کے دکھایا، اپنے مبارک عمل کے ساتھ ساتھ اس کی نصیحت بھی فرمائی، سختی سے تاکید بھی فرمائی، تو کیا صحابہ کرام ہی کی یہ ڈیوٹی رہ گئی تھی کہ انہوں نے اس پر عمل کرنا ہے؟ کیا اہل بیت ہی کی یہ ذمہ داری رہ گئی تھی کہ انہوں نے اس کو نبھانا ہے؟ کیا آج کے دور کی امت مسلمہ پر اس تحفے کی فرضیت ختم ہو گئی ہے یا کم ہو گئی ہے یا اللہ کی طرف سے اس میں کوئی لچک دکھا دی گئی ہے؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہے۔ یہ تحفہ، یہ عبادت، یہ فرضیت، یہ تو قیامت کے دن تک قائم رہے گی، اور قیامت تک جتنے بھی مسلمان پیدا ہوں گے، وہ بالغ ہوں گے، ان پر سب پر مرتے دم تک یہ تحفہ، یہ فرض واجب ہے، لازمی ہے، ہر صورت میں انہوں نے اس عبادت کو سر انجام دینا ہے۔ تو یہ ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہوگا، یہ پوچھنا ہوگا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس عظیم احسان کو، اس عظیم تحفے کو شعوری طور پر کتنی جگہ دی ہے؟ ہم نے اپنی عملی زندگی میں اس کو کتنا مقام دیا ہے؟ یہ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا، یہ سوال دیکھنا ہوگا، اور ہمیں جب اس کا سوال ملتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ساتھ شرم سے جھک جاتے ہیں۔ ہمیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اس بستی میں، اس شہر میں، اس ضلع میں، اس صوبے میں، اس ملک میں، اس پورے برے صغیر میں اکثریت مسلمانوں نے اس تحفے کی قدر نہ کی، اس کو اہمیت نہ دی، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے تو سر تو کٹا دیے لیکن اس کو نہیں چھوڑا۔ کیا خلیفہ دو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے وقت شہید نہیں ہوئے؟ کیا امام علی مقام حسین علیہ السلام کیا اس وقت شہید نہیں ہوئے جب ان کا سر سجدے میں تھا؟ کیا اس وقت ان کا سر نہیں کاٹا گیا؟ ہمیں تو اپنے اسلاف سے یہ اعلیٰ ترین مثالیں ملتی ہیں، یہ بہترین رہنمائی ملتی ہے کہ نماز میں قیام کی حالت میں ہو یا سجدے کی حالت میں ہو، ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا۔ جان جا سکتی ہے، گردن کٹ سکتی ہے، لیکن نماز ترک نہیں ہو سکتی، نماز چھوڑی نہیں جا سکتی۔ یہ اس زندگی سے زیادہ قیمتی ہے، یہ اتنی بڑی عبادت ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آغاز ہی میں یہ ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کا تحفہ عطا فرمایا، ہمیں جو یہ 5-6 فٹ کا وجود جو عطا فرمایا ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم ترین نعمت دماغ دیا، شعور دیا، دل دیا، آنکھیں اور کان دیے کہ ہم ان سے غور و فکر کریں، ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں۔ ہمارے بے شک یہ کرنے کے کام بھی ہیں جس پر ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا کہ ہماری مادی ضروریات کیا ہیں،
ہمارے رزق کی کیا ضروریات ہیں، ہم نے ان کو پورا کرنا ہے. ہمارا اپنا گھر بھی ہونا چاہیے، ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے. ہمیں دیگر بھی جو دنیاوی امور کے لحاظ سے جائز ترین حدود ہے ان کے حصول کے لیے بھی ہم نے کوشش کرنی ہے. لیکن یہ ہمارے دل و دماغ کا، ہماری نظر کا ایک آدھا حصہ ہے. اس سے بڑھ کر بات یہ ہونی چاہیے کہ جو ہمارا رزق ہے اس کے کمانے کے لیے ہم کیا طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں، یہ سوچنے کا مقام ہے کہ رزق ہم حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں. گھر ہم جو بنانے لگے ہیں اس کے لیے جو ہمارے پاس اسباب ہیں، جو وسائل ہیں، جو ریسورسز ہیں، کیا وہ جائز ہے اللہ کی نظر میں یا وہ ناجائز ہے؟ ہماری یہ نظر جو دو آنکھوں پر مبنی ہے، ایک آنکھ دنیا کو دیکھتی ہے اور ایک آنکھ ایسی ہونی چاہیے جو عاقبت کو دیکھتی ہو، جو آخرت کو دیکھتی ہو. تو سوچئے کیا ہم اس مقام پر کھڑے ہیں کہ ہم اپنے دل سے، اپنے دماغ سے، اپنی آنکھ سے ہم یہ کام لے رہے ہو کہ ہم نے کل حساب کتاب دینا ہے؟ میرے بھائیوں، جب اس لیول پر ہم سوچنا شروع ہوں گے تو پھر بات آگے یہاں تک بھی جائے گی کہ ہمیں ایسا مقام دیکھنا ہے، ایمان بالغیب، وہ ایسا مقام دیکھنا ہے کہ جب آپ میں سے کسی کو ایک ایسا موقع ملے کہ اگر اس نے ایک لفظ جھوٹ کا بولا، ایک فکرہ جھوٹ کا نہ بولا، ایک کوئی لمبی تقریر نہیں کی، نہ کوئی ایک پیرا لکھنا ہے، صرف ایک لفظ جھوٹ کا بولنا ہے اور اس جھوٹ کو بولنے سے کروڑوں اربوں روپے کا فائدہ ملنے والا ہے. اور اگر جھوٹ نہ بولا جائے، سچ پر قائم رہا جائے تو پھر بہت زیادہ اس فائدے سے، اس نفع سے محرومی کا یقینی امر ہے. اور انسان غریب ہو سکتا ہے، نقصان اٹھا سکتا ہے، اور ساتھ یہ بھی یقین ہو کہ اس جھوٹ کو ڈھانپنے والی، پکڑنے والی دنیا کی کوئی ہستی موجود نہیں، کوئی فرد، کوئی ایسی ڈیوائس، کوئی ایسا دانا 100% یقین رکھتا ہو کہ آپ کو وہ ٹریس نہیں کر سکتا، وہ یہ چیز معلوم نہیں کر سکتا کہ ایک لفظ جھوٹ کا بولا جا رہا ہے. لیکن آپ بحث اس وجہ سے جھوٹ نہ بولیں، لاکھوں نہیں کروڑوں اور روپے کا فائدہ حاصل نہ کریں کہ ایک ذات تو ایسی ہے، ایک ہستی تو ایسی ہے کہ جس کے علم میں یہ بات ہے کہ میں جھوٹ بولنے لگا، جس کے علم میں یہ بات ہے کہ میں جھوٹ بول کر کروڑوں روپے حاصل کر سکتا ہوں. لیکن آپ جھوٹ نہ بولیں، ان کروڑوں روپے کو، ان اربوں روپے کو ٹھکرا دے کہ وہ ایک ہستی کو یہ منظور نہیں، اگر اس کو منظور نہیں تو مجھے بھی منظور نہیں. میرے بھائیوں، پھر یہ مقام آتا ہے، پھر وہ مقام ایسا بھی آتا ہے کہ جب آپ کو تنہائی میسر ہو اور آپ وہاں پر کوئی گناہ کر سکتے ہو، بے حیائی کا بھرپور ارتکاب کر سکتے ہو، اور آپ کو 100% یہ یقین ہے کہ دنیا کے کسی فرد کو اس معاملے کا علم نہیں، کوئی آنکھ دیکھنے والی نہیں، کوئی CCTV کیمرہ، کوئی اس قسم کی ڈیوائس ہر چیز نہیں لگی ہوئی، اس کے باوجود آپ اس گناہ کے بہترین موقع کو مس کر دیں، سکپ کر دیں، چھوڑ دیں کہ ایک آنکھ تو ایسی ہے جو ہر وقت مجھے دیکھتی رہتی ہے، ہر وقت میرا مشاہدہ کرتی رہتی ہے. میرے بھائیو، اس کو کہتے ہیں ایمان بالغیب. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. کیوں قائم کرتے ہیں؟ وہ اس لیے قائم کرتے ہیں کہ یہ جو پیچھے جتنی ہم نے آپ کو باتیں کی، وہ ایمان بالغیب، وہ دل کا سوچنا، وہ دماغ کا غور و فکر کرنا، وہ آنکھ کا عاقبت کی طرف دیکھنا، آخرت کی طرف آنکھ کا نظر اٹھانا، اور آپ کے دل پہ یہ یقین ہوگا کہ ہر وقت مجھے کوئی سن رہا ہے، مجھے نوٹ کر رہا ہے،
میرے معاملات سے باخبر ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ تمام تر کیفیت اور یہ تمام اعلیٰ ترین مقام اگر حاصل ہو سکتا ہے تو فضل نماز کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے۔ نماز کے علاوہ کوئی ایسا اور عمل نہیں جو آپ کو اس مرتبے تک لے کر جائے، اور اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا یہی مقام مقصود ہے کہ آپ ایمان کے اس ہائی لیول پر پہنچے جہاں پر آپ کی اس قسم کی کیفیت بن جائے۔ میرے بھائیوں، آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ زندگی میں ہم کو طرح طرح کے مسائل پیش کرنے پڑتے ہیں۔ سب کو ختم کرنے پر ہمیں شیطانی قوتیں آئے آتی ہیں، نفسانی خواہشات آئے آتی ہیں، اور جو شخص بھی تربیت نہ حاصل کر سکتا ہو، ایمان کے اس لیول پر نہ ہو، وہ تو بہت جلد ہی ڈگمگا جائے گا، اس کے قدم تو پھسل جائیں گے، وہ خود شیطان کے اور خواہش نفس کا رفتہ رفتہ غلام بن جائے گا۔ کیوں کہ اس نے وہ تربیت ہی حاصل نہیں کی۔ وہ تربیت کیا ہے؟ نماز ہے۔ آپ سب کو اس بات کا اندازہ اس مثال سے اچھی طرح سے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی عزیز آرمی میں ہے یا پولیس میں ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے، ایک تربیت ہوتی ہے، 1 سال کی یا 2 سال کی۔ اس ٹریننگ میں ان کو صرف اس بات کا پابند کرنے کے لیے کہ ڈسپلن ان کے اندر آ جائے، ان کے اندر جو ان کے آفیسر ہیں ان کی بات ماننے کا پورا جذبہ پیدا ہو جائے، وہ اس مقصد کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بار بار جس جگہ پہ تربیت ان کی ہو رہی ہوتی ہے یا ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے، بار بار وہاں پہ وزر بجائی جاتی ہے، اور ان کو صبح سویرے بلایا جاتا ہے، پھر ایکسرسائز کروائی جاتی ہے، پھر واپس بھیجا جاتا ہے، اس کے بعد پھر وزر بجائی جاتی ہے، پھر ان سے کوئی اور کام لیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی ڈیوریشن ختم ہوتی ہے تو پھر تھوڑی دیر ریسٹ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر بار بار پورا دن اس طرح کیا جاتا ہے، اور مسلسل کئی ماہ تک، سال 2 سال تک ایسے کیا جاتا ہے۔ پھر وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کے اندر ڈسپلن پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر بات ماننے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور جو کوئی ان میں سے وزر کے بجانے پہ اپنے کمانڈر کے بلانے پر نہیں آتا، 1 بار نہیں آئے گا، 2 بار نہیں آئے گا، 3 بار نہیں آئے گا، تو اس کو جلدی اس ادارے سے نکال دیا جاتا ہے، کیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، سیملر بالکل اسی طرح سے نماز کا بھی معاملہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ اعلیٰ ترین درجہ پیدا کرنے کے لیے، اعلیٰ ترین ایمان پیدا کرنے کے لیے بار بار آپ کو بلاتے ہیں۔ موسم کی صورت میں آپ کو للکارا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ کامیابی ہے تمہاری دنیا میں بھی، یہ کامیابی ہے تمہارے کاروبار میں، یہ کامیابی ہے تمہارے خاندان میں، یہ کامیابی ہے تمہاری اور تمہاری اولاد کی، یہ کامیابی ہے تمہاری قبر میں، اور یہ کامیابی ہے تمہاری آخرت میں۔ آؤ اس کی طرف بار بار بلایا جاتا ہے، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 4 دفعہ نہیں، 5 دفعہ بلایا جاتا ہے۔ اور جو پھر بھی نہ آئے تو خود سوچے، کیا پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا یہ ارشاد بالکل صحیح نہیں فرمایا تھا کہ جس کو امام مسلم شریف میں لے کر آئے ہیں، کیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو نماز پڑھتا ہے وہی مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہی کافر ہے؟ پھر اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی شریف میں روایت ہے، جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑی اس نے گویا کفر کیا۔ میرے بھائیوں، نماز تو ایک ایسی اعلیٰ ترین عبادت ہے کہ قرون اولیٰ کے دور میں جو منافقین تھے وہ بھی نماز نہیں چھوڑتے ہوتے، اگرچہ وہ بہت سستی سے آتے تھے، کسال سے آتے تھے، لیکن آتے ضرور تھے۔ 5 جماعت 5 ٹائم فرض کون پڑھتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے، منافقین بھی، تاکہ لوگ سمجھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ آج کے دور کے مسلمان تو
اور منافقین سے بھی نعوذ باللہ گئے گزرے ہیں، معذرت کے ساتھ میں کہوں گا، جو کہ نماز کے لیے آتے ہی نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں یہ جمعے کے علاوہ یہ مسجد بیرار ہے، اور اس مسجد کی بات نہیں، جتنے بھی مساجد پائی جاتی ہیں ہر جگہ مساجد میں آپ کو بہت کم نمازی نماز مساجد بے آباد نظر آئیں گی، اور جو شیطان کے مرکز ہیں بازار ہیں وہ آپ کو آباد نظر آئیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہماری منزل کیا ہے، ہمیں تحفہ کیا ملا ہے، ہم نے کہاں جانا ہے، اور ہم نے کیا آگے حساب کتاب ہونا ہے۔ اگر ہم اس میں پیچھے رہ گئے، خصوصاً نماز میں پیچھے رہ گئے، تو ہماری دنیا بھی برباد ہو سکتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مرتے دم تک سچے دل کے ساتھ، پورے خشوع خضوع کے ساتھ باجماعت نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔